ناظرین آداب، 27 اکتوبر 2022 مطابق 30 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مفتی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ ملکاراجن کھڑگے باضابطہ طور پر کانگریس کے صدر بن گئے ہیں۔ صدر بننے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں پارٹی میں 50% عہدے 50 سال سے کم عمر کے لوگوں کو سونپنے کا اعلان کیا۔ کانگریس مکت بھارت کے بی جے پی نعرے پر طنز کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا، نیا ہندوستان بنانے کے لیے وہ کانگریس مکت بھارت بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک کانگریس موجود ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ نومنتخب صدر نے بدھ کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کی جگہ کانگریس اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں گاندھی خاندان کے افراد ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ سمیت کل 47 سینئر لیڈروں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی کانگریس ورکنگ کمیٹی کی جگہ کام کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ کانگریس کے فیصلے لینے والی کمیٹی CWC میں 23 اراکین شامل تھے۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج مرکزی حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی کرنسی کمزور ہو رہی ہے، وہیں معیشت بھی بدحالی کا شکار ہے۔ میری اپیل ہے کہ بابا قوم مہاتما گاندھی کے ساتھ لکشمی اور شری گنیش جی کی تصویریں ہندوستانی کرنسی یعنی نوٹوں پر چھاپی جائے۔ اس دوران کیجریوال نے کہا کہ نوٹ پر گاندھی جی کی تصویر ویسے ہی رکھی جائے، لیکن دوسری طرف دیوتاؤں کی تصویر لگائی جائے۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے ریاست میں مدارس کا سروے کرانے کے بعد نجی مدارس کو غیر تسلیم شدہ قرار دینے کی یوگی حکومت کی کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر غیر سرکاری مدارس حکومت پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں تو پھر ان میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے۔ مایاوتی نے سوال کیا، سرکاری مدرسہ بورڈ کے مدارس کے اساتذہ اور عملے کی تنخواہوں کے لیے بجٹ کی فراہمی کے لیے خاص طور پر سروے کرایا جاتا ہے تو کیا یوپی حکومت ان نجی مدارس کو گرانٹ لسٹ میں شامل کر کے انہیں سرکاری مدارس بنائے گی؟ آج نیک کی اسٹینڈنگ کونسل کی میٹنگ میں فائنل گریڈ کا اعلان کیا گیا۔ ڈاکٹر مرزا محمد ابو طیب نے کہا کہ شیعہ کالج نے کرائٹیریا 1 میں 3.4، 2 میں 2.93، 3 میں 3.08، 4 میں 3.51، 5 میں 2.83، 6 میں 2.92، 7 میں 3.37 ٹوٹل نمبر پا کر اے گریڈ حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ ہم A+ کی توقع کر رہے تھے، جس کے لیے خصوصی پلان بنا کر کام بھی کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم IQAC کی میٹنگ بلا کر دریافت کریں گے کہ ہماری کوششوں میں کہاں کمی رہ گئی اور آنے والے دنوں میں اس میں کس طرح اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر طیب نے اس موقع پر کالج کی خدمت کرنے والے بزرگوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ 103 برس قدیم شیعہ کالج اپنے اسلاف کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی سمت میں مسلسل گامزن ہے۔ نیشنل یونانی ڈاکٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی لکھنؤ شاخ کی جانب سے اٹل بہاری کنونشن سینٹر میں یونانی طب کے فروغ پر مذاکرے میں حکومت اتر پردیش کے آیوش ڈپارٹمنٹ کے وزیر ڈاکٹر دیا شنکر مشر دیالو نے یونانی طب کو قدیم طریقہ علاج بتاتے ہوئے یونانی اطباء کے مسائل کے لیے حکومت کی طرف سے سنجیدہ اور ٹھوس کوششوں پر تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے یونانی گریجویٹس کی انٹرنشپ کی رقم کا اضافہ کرنے، نئے ہاسٹل کی تعمیر کرنے، تکمیل الطب شفا خانے کو یونانی کا اہم تحقیقی مرکز بنانے اور پرائیویٹ مطب کی جانچ کے لیے یونانی کے علاقائی افسر کو مجاز بنانے اور یونانی پوسٹ گریجویٹ کے ماہنامہ وظیفوں کو MBBS کے مساوی کرنے کے مطالبے پر جلدی ہی پورا کرنے کا اعلان کیا۔ نڈوا کے صدر ڈاکٹر سید معید احمد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر حسان نگرامی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ ڈاکٹر سلمان خالد نے نظامت کے فرائض ادا کیے اور شکریہ کی تحریک ڈاکٹر راشد اقبال نے پیش کی۔ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے سابق لیگل اسسٹنٹ آفیسر سید حسام الدین کرمانی کے انتقال پر وقف بورڈ کے تمام اسٹاف اور ملازمین نے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم نے اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ بڑی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ تمام فرائض انجام دیے۔ وہ غریب پرور، درد مند دل رکھنے والے انسان تھے، ہر ایک سے بڑی خندہ پیشانی اور پرتپاک انداز سے ملتے۔ سید حسام الدین کرمانی میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ مرحوم کا گزشتہ دن حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ 1 سال پہلے ہی اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ سے لیگل اسسٹنٹ آفیسر کے عہدے سے وہ ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ فاطمی مسجد میں ہوئی اور خرم نگر قبرستان میں سپرد خاک کر سٹی مونٹیسری اسکول علی گنج کیمپس 1 کے 2 ہونہار طلباء سندھیا پانڈے اور اتکرش مشرا نے قومی سطح پر منعقدہ انٹر اسکول برین ونڈر کڈ مقابلے میں گولڈ ٹاپر کا خطاب حاصل کر کے اپنے اسکول کا نام روشن کیا۔ CMS کے بانی ڈاکٹر جگدیش گاندھی نے ان ذہین طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ معلومات چیف پبلک ریلیشن آفیسر شری شرما نے دی ہے۔
अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने ब्रिटानिया के करीबी तरीन इत्तेहादी होने के अमल को जारी रखते हुए नौ मुंतखब ब्रितानवी वजीर आज़म ऋषि सुनाक से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान नए ब्रितानवी वजीर आज़म और अमरीकी सदर ने दो तरफा ताल्लुकात, शुमाली आयरलैंड के मसले और रूस यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया। वजीर आज़म के दफ्तर के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि बाइडन ने सुनाक को उनके नए ओहदे पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो दोनों रहनुमाओं के मिलजुल कर काम करने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि बाइडन ने ब्रिटानिया के करीबी तरीन इत्तेहादी होने के अमल को जारी रखने का इजहार किया है, तो सुनाक ने भी कहा कि दोनों मुमालिक के बाहमी ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। ईरान के वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने तेहरान में बेलारूस के वजीर खारिजा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस की जानिब से जंग यूक्रेन में ईरानी ड्रोन तैयारे इस्तेमाल किए जाने के बारे में यूक्रेनी दावे की तरदीद करते हुए कहा कि यूक्रेनी हुक्काम के पास अपने दावे के बारे में अगर कोई सबूत है तो वो पेश करें। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेलारूस के वजीर खारिजा ने भी ईरान और बेलारूस के दरमियान मुश्तरका तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को अपने दौरे ईरान का मकसद करार दिया और कहा कि बेलारूस ईरान के खिलाफ यकतरफा और गैर कानूनी पाबंदियों के खिलाफ है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में अखबारी नुमाइंदों के एक सवाल के जवाब में कहा कि रूस ने अगर यूक्रेन पर जौहरी बम बरसाए तो ये उसकी संगीन गलती होगी। फिल वक्त इस बारे में कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन इतना ज़रूर कह दूं कि जौहरी बम का इस्तेमाल गलती होगा। याद रहे कि रूसी वजीर दिफा सर्गी शोइगु ने कहा था कि यूक्रेन जौहरी बम के इस्तेमाल की तैयारियों में है, जबकि वजीर खारजा सर्गी लावरोफ ने भी बताया था कि यूक्रेन ताबकारी मवाद से लैस जौहरी बम तैयार करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वह जुमे के रोज लाहौर से इस्लामाबाद की जनब लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। साबिक वजीर आज़म के मुताबिक वो मुल्की दारुल हुकूमत किसी से लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मंगल के रोज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि मुजव्वदा लॉन्ग मार्च मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।